ولا يحصينهما أولاد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله ليش؟ عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بانی خمسہ مجالس اور اجتماع بارگاہ سے وابستہ بانیان متولیان حاضرین خاص طور پہ بڑھ صاحب مرحوم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ائمہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، فضائل ہوں گے، وہاں صدارت اہل بیت کی۔ کمالات اللہ نے انبیاء کرام کو عطا کیے، اولیاء الہی کو عطا کیے، مگر ان تمام صاحبان کمال کی صدارت بے نام اہل بیت ہے۔ کمال کسی بھی عنوان کا ہو، یہاں کمال پہ ہے۔ کمال علم ہو تو ان جیسا کوئی عالم نہیں، وہ کمال شجاعت اور بہادری ہو تو ان جیسا کوئی شجاع نہیں ہے، وہ کمال شہرت اور مقبولیت عام ہو تو ان جیسا کوئی مقبول عام نہیں ہے۔ ان کی مقبولیت عام کا حال یہ ہے، حالت یہ ہے، عالم یہ ہے کہ ان کا دشمن بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ جس نے ساری زندگی ستایا ہوتا ہے وہ بھی مرتے مرتے ان کا قصیدہ لے جاتا ہے۔ یہ کیفیت کسی اور کے یہاں نہیں ہے۔ منصب اگر کمال ہے تو سارے منصب یہیں پر ہیں۔ اگر نبوت منصب ہے تو وہ اس گھر میں ہے، اگر امامت منصب ہے تو وہ اس گھر میں ہے، اگر عصمت منصب ہے تو وہ اس گھر میں ہے، اگر طہارت منصب ہے تو وہ اس گھر میں ہے، اگر ولایت منصب ہے تو وہ اس گھر میں ہے، اگر زمین کی حجیت منصب ہے تو وہ اس گھر میں ہے،
اگر آسمان کی پروازیں منصب ہے تو اس گھر میں ہے، اور اگر جنت کی سربراہی منصب ہے تو وہ ان کے بچوں میں ہے۔ تو منصب اگر دیکھنا ہے تو تمام تر آسمانی اور الہی منصبوں کی صدارت بھی یہی ہے۔ سخاوت اگر کمال اور فضیلت ہے تو یہاں سخاوت ایسی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ ایک جوان کہنے لگا مولانا بات معقول کریں، میں نے کہا جی میں نے کیا کہا؟ کہنے لگے آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی دیتا ہے اور ناداری میں بھی دے دیتا ہے۔ تو دارائی میں دینا تو سمجھ میں آتا ہے، ناداری میں کیسے دیتا ہے؟ تو عزیزو الجھن صرف اتنی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ پیسے ہوں گے تو دیں گے، جبکہ قصہ یہ ہے کہ یہ دینے والے ہوتے تو ان کے پاس پیسہ ہوتا۔ دینے کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، سخاوت کا کوئی تعلق دولت سے نہیں ہے۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت عطائی ہے۔ وہ جو دینے کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ اسے اپنا دروازہ بنا دیتا ہے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر میں چاہتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ذریعے کسی کو خیر پہنچے تو میرا اور آپ کا کام تو ارادہ کرنا ہے، نیت اپنی پاک کرنی ہے، نیت اپنی صاف کرنی ہے، پھر اللہ ہمارے ذریعے سے دلوائے گا۔ لہذا سخاوت بھی یہاں کمال پر ہے، اور یہ دینے والے ایسے ہیں کہ مانگنے والے اس دروازے پر بڑے لوگ آتے ہیں، یعنی نہ صرف مانگنے والے وہ آتے ہیں کہ جو لینے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مانگنے والے وہ بھی آتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو مدبرات امر قرار دیا ہے، پوری کائنات کے امور فرشتے چلاتے ہیں، مگر یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس دروازے پر فرشتے بھی مانگنے آتے ہیں، اور ان کا مانگنے کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ کبھی فقیر بن کر آتے ہیں، کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، اور آنے والا ایک ہوتا ہے، روٹیاں 5 ملتی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو یہ کیفیت اس گھرانے کی ہے۔ آج میری پہلی مجلس اپنے حصے کی ہے، اس خمسے کی پہلی مجلس ہے۔ تو آیت گزرا میں ہضم کرنا چاہتا ہوں، مجھے آیت ہضم ہوگی تو شاید ہضم کروا پاؤں گا، جب تک مجھے ذائقہ نہیں آئے گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا، اور قرآن فہمی سے بڑھ کر کسی بھی حلوے میں ذائقہ نہیں ہے۔ کسی بھی غذا میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو قرآن فہمی میں ذائقہ ہے۔ شیخ بہائی کو جب قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں آ جاتی تھی نا، آیت اللہ شیخ بہائی کو جن کا مزار، جن کی قبر امام رضا کے حرم میں ہے، انہیں جب کوئی آیت سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی فرماتے تھے، یعنی ایسی چال چلتے تھے جیسے کوئی رقص کر رہا ہو۔ تو پھر کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جو آرام دہ بستروں پہ لیٹ کر، مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر، عمدہ عمدہ غذائیں کھا کر کہتے ہیں کہ لذت اسے کہتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ لذت کسے کہا ہے؟ لذت تو علمی مسئلوں کے حل ہو جانے میں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ سخاوت پھر شجاعت کا عالم یہ ہے، توجہ، پھر شجاعت کا عالم یہ ہے کہ یہ کبھی تلوار سے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی تلوار کو دشمن کو دے کر مظاہرہ کرتے ہیں۔ دشمن ان سے تلوار مانگ لیتا ہے تو
سے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے والا۔ جب ایک جنگ میں مولا کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتھا ہو گیا، تو علی نے منہ موڑ لیا، واپس جانے لگے، اس لیے کہ علی اسے نہیں کہتے جو نہتے پہ ہاتھ اٹھاتا۔ مجبور پر ہاتھ اٹھانا ویسے ہی چھوٹے آدمی کی علامت۔ مولا واپس جا رہے تھے، اسی آواز آئی، حب لی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، پلٹے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ مولا کی تلوار اٹھا کر مولا کے قریب آنے لگا، بالکل سر کے قریب تلوار لا کے کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ کوئی اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے دشمن تھا، پھر سائل ہو گیا تھا۔ علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ قدموں میں گر گیا مولا کے، اور کہنے لگا کہ میں اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تاریخ اسلام کو صحیح پڑھ کر بتاؤ۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، علی کے اخلاق پر پھیلا، اہل بیت کے اخلاق پر پھیلا ہے۔ سرکار دو جہاں کی سیرت سے اسلام عام ہوا ہے۔ شجاعت کا عالم ان کے ہاں یہ ہے، اور عزیزان گرامی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرنے والوں کے لیے پڑھا نہیں جاتا ہے، بلکہ جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں بہت سی چیزوں کا نہیں معلوم کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کا کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا کیا ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی دید بدل جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ سارا اینک کا ہے، اگر سرخ شیشوں کی اینک لگا لے تو شلجم کی چقندر نظر آتا ہے، تو یہ شلجم چقندر نہیں ہوا ہے، اینک بدلی ہے، تو اینک بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی اینک لگائیں گے تو ہمیں دنیا نظر آئے گی، حسین کی اینک لگائیں گے تو ہمیں کربلا نظر آئے گی۔ یہ اینک، یہ فرش اعضاء، یہ مجلس اعضاء، یہ بار بار آپ کھچے کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ اتنے شوق سے آپ کسی کے گھر کی شادی میں نہیں جاتے، بلکہ وہاں تو شرائط لگاتے ہیں کہ نام میں میرے انہوں نے سید نہیں لگایا، میں تو سید ہوں، میں مثلا نقوی انہوں نے زیدی لکھ دیا تھا تو میں تو شادی میں نہیں جاتا۔ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لڑنے کے، شادی بیاہ میں نہ جانے کے بہانے، لیکن یہاں تو جھوٹے سے اشتہار لگ جائے کہ بھائی مثلا مجلس اتنے بجے ہوگی تو سچے سے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اگر اس وقت میں مجلس بھی نہ ہو رہی ہو تو ناراض بھی نہیں ہو رہے ہوتے کہ بھائی بہتر تھا وقت پہ کر لیتے، لیکن نہیں، اگر ہم آئے بھی ہیں تو ہم کچھ لے کے ہی جا رہے ہیں۔ اور یقیناً میرے بچے اور جوان اس بات کو محسوس کریں کہ یقیناً ہم کوئی مادی غذا کے لیے آنے جاتے ہیں، بلکہ ہم اصلی جو غذا ہے وہ روحانی غذا ہے، معنوی غذا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں۔ جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں سے ہو کر جاتے ہیں تو کچھ چیزیں یہاں سے خود بخود ہمیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں رہی مگر وہ چیز تو ہے نا جو ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے کان بہت ساری آوازیں نہیں سن رہے مگر وہ چیز ختم نہیں ہو جائے گی ہمارے نہ سننے سے۔ مجھے نہیں پتا فلاں ٹرین اتنے بجے سکھر یہاں سے جائے گی، مثال پنڈی یہاں سے جائے گی، مگر میرے پتہ ہونے یا نہ ہونے سے ٹرین رکے گی نہیں، وہ اپنے جگہ پر اپنے وقت پہ کام کرتی رہیں گی چیزیں جنہیں کام کرنا ہے۔ ایسے ہی ان ذکروں میں، ان محافل اور مجالس کے اندر کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ مثلا معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب نبی اور آل نبی کا کہیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کچھ فرشتوں میں انتخاب کرتا ہے فرشتوں کو کہ وہ جا کر ان لوگوں کے درمیان بیٹھ جائیں جو نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی اور پھر جب وہ فرشتے واپس مجلس ختم ہوتی ہے اور وہ واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج سے پہلے سونگھی نہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا اور ذکر کرنے والوں کے ہم درمیان بیٹھے تھے، ہمارے اندر ان میں سے خوشبو آئی ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں انہم متفرقون، حدیث کا فقرہ، وہ چلے گئے اپنے گھروں کو، مجلس ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں اس فرش پر لے جا کر ہمیں بٹھا دو جہاں وہ بیٹھے ہوئے، یعنی مجلس ختم بھی
بھی ہو جائے گی تب بھی یہاں برکتیں جاری رہیں گی. اور ان سے ہمیں جو کچھ ملنا تھا پتہ نہیں ہم کیا سوچ رہے تھے, کیا سوچ کر آئے تھے. اطمینان قلب ایک خاص کیفیت ہے اس ذکر میں بیٹھنے کی. لہٰذا یہ معمولی جگہ نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں خود بخود ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں. مثلاً ہمارے یہاں ایک دوستوں کا طبقہ ہے یا کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ رونا مجلس میں روز رلایا, گھنٹے تک رلاتے رہے. یہ رونا مطلب تو نہیں تھا, یہ مقصد تو نہیں تھا, ہم رونے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوئے. بعض لوگوں کا خیال. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ذرا رونے کے فلسفے پر غور کرو. ساری قوم کو جو ائمہ نے ایک ٹریک پہ ڈالا ہے, ایک کام پر ڈالا ہے کہ جو میرے جد حسین پہ رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے کا ماحول بنایا, میں ترجمہ نہیں کرتا جس نے رونے کی شکل بنائی, یہ ماحول, یہ مجلس من بکا اور آپ کا اور تباہ کا, جو رویا, جس نے رلایا, جس نے رونے کا ماحول بنایا. جو رویا یعنی آپ, جس نے رلایا یعنی مجلس کا ذاکر, اور جس نے رونے کا ماحول بنایا یعنی بانی. مجلس کے 3 ستون ہیں, مجلس کے 3 ارکان ہیں. ان 3 رکنوں سے مل کر مجلس بنتی ہے. رونے والا ترجیحاً ترتیباً بھی پہلے رونے والا ہے, یعنی میں ہوں یا نہ ہوں مگر آپ ہیں. یعنی ذاکر ہو یا نہ ہو مگر سامع ہے. آپ اکیلے بھی رو سکتے ہیں. آپ میرے محتاج نہیں ہیں مگر میں آپ کا محتاج ہوں. جی آپ کی عزت مجھ سے زیادہ ہے. معصوم کی زبان میں پہلے آپ کا نام لیا گیا ہے. یعنی مجلس میں بیٹھنے والے کی عزت مجلس پڑھنے والے سے زیادہ ہے. اگر یہ سارے ذاکرین سمجھ لیں, صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. تو کچھ رویے تبدیل ہو جائیں گے, کچھ معاملات تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. من بکا, میں تو نہیں کہہ رہا, تو معصوم کا فرمان آپ کو سنا. جو رویا, رونے والا یعنی آپ سامنے, اور جس نے رلایا یعنی ذاکر, اور جس نے رونے کا ماحول بنایا. تو ترتیب میں بانی میں مجلس آخر میں, بانی کی ترتیب میں آخری کیفیت ہے. جو مجلس کا اہتمام کرتا ہے, انتظام کرتا ہے, خرچہ کرتا ہے, مثال دعوت دیتا ہے, خطبہ کو, ذاکرین کو, پڑھنے والوں کو, وہ 30 درجے پر ہے. اور عجیب کیفیت ہے کہ وہ پہلے درجے میں رہتا ہے. جی سال بھر اس کی سیاست بھی رہتی ہے. بھائی جنرل عمومی بات کر رہا ہوں میں, کوئی اپنے کو نہ لے جائے. اور اچھا ہے بہت سو میں جانتا ہی نہیں ہوں. میرا جاہل ہونا بھی واضح اعتبار سے اچھا ہے. ہر بات کا علم بھی اچھی بات نہیں ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد. سال بھر تک اسے ایک مجلس, اسے ایک اشرے, اسے ایک بانی مجلس ہونے کے اعتبار سے سال بھر تک اس کی سیاست بھی رہتی ہے, تعلقات بھی رہتے ہیں, واسطے داریاں بھی رہتی ہیں. مجلس کے دوران وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی اچھی خاصی کر لیتا ہے. تو لیکن اس کو سمجھنا چاہیے یہ بات کہ معصوم کی زبان میں سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے جو فرش اعظم پہ آ کے بیٹھے. اگر ذاکر اور بانی یہ بات سمجھ لے تو ذاکر کا بھی رویہ بدل جائے گا. اصل مسئلہ بھی سارا رویے کا, سارا مسئلہ رویوں کا. ملک میں جو حالات ہیں, چاہے وہ عمومی حالات ہوں یعنی ملکی شہریوں کے حالات ہوں, حکمرانوں کے رعایا کے حالات ہوں, ججز کے اور فورسز کے حالات ہوں, وہ سارے مسئلے رویوں کی بنیاد پر. رویے اور کچھ تبدیل ہوں گے, مسائل نتیجے کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. اور یہی کیفیات ہمارے گھروں کے مسائل میں بھی ہے. عزیزان گرامی, میں ایک حلیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. پولیس مین کا ایک حلیہ ہے, ڈاکٹرز کا ایک حلیہ ہے, ججز کا ایک حلیہ ہے, وکلا کا ایک حلیہ ہے. یہ حلیے خدمتوں کا عنوان بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس شعبے کا بندہ ہے. یہ حلیے نوکری کا عنوان بتا رہے ہوتے ہیں, حکمرانی کا عنوان نہیں بتا رہے. ان حلیوں سے کوئی حاکم نہیں بن جاتا. یہ تو وہ پکار کر بتا رہا ہوتا ہے, چلتے پھرتے بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا جان کیا ہے. میں بھی جو کپڑے پہنے بیٹھا ہوں نا, یہ ایک حلیہ ہے, اور اس حلیے سے کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ حلیے فضیلتوں کا سبب نہیں ہے. مثلا میرا یہ حلیہ میری فضیلت کا سبب نہیں ہے, کچھ اور چیز ہوگی فضیلت کی, یہ حلیہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حلیوں پر ہم چلے گئے, سب چلے گئے میری بات, اگر ہم حلیوں پر چلے گئے تو عزیزوں دھوکوں کے علاوہ, فریبوں کے علاوہ کچھ اور نہیں. حلیے کا کام تو فریب دینا ہے. مہنگے کپڑے پہنے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو بڑھ کر سلام کرنے کا دل کرتا ہے. کسی کا کالا ادھڑا ہوا ہو تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. تو کون سی چیز ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟
एक 2 करोड़ की गाड़ी से उतरेगा तो हम बढ़कर सोचते हैं कि पूछें कौन है, कौन साहब है, वो बेचारे साइकिल बनाना है, कोई नहीं पूछ रहा कि कौन सा है। इसका मतलब गाड़ी की बुनियाद पर हमने फर्क डाला है ना अपने रवैये में। तो होलिया में बड़े महंगे घर से निकल रहा है तो चलते हुए नजर आए भाई क्या खूबसूरत मकान है, इतना खूबसूरत इतना महंगा मकान देखकर भाई किसका है, अब इसके बारे में तो पूछ रहे किसका है, मगर जिसकी छत टपक रही है उसके बारे में कभी नहीं पूछा ये घर किसका है, जिसकी छत टपक रही है, जिसके घर गिर रहा है, जिसकी दीवार गिरी हुई है। जिसका मतलब है कि होलियों की बुनियाद पर हमारे रवैये बदलते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दौर वैसे भी पैकिंग का है, जिसकी पैकिंग अच्छी है उसकी कीमत भी अच्छी है। और हम तो वैसे ही हुसैन के दरवाजे पर बैठे हैं जहाँ ऐनक तब्दील करवाई हम होलियों की बुनियाद पर तो फैसले लेते ही नहीं है। बस जुमला महसूस कीजिएगा, इस्लाम होलियों का नाम नहीं है, रवैयों का नाम है। रवैया पुकार कर बताएगा कि कौन है। इस मजलिस की बरकतों में एक बरकत यह है कि हम वो देखने लगते हैं जो करबला वाले हमें दिखाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर तो हालात बेहतर हैं। कुछ कहीं हमें कुछ कमजोरी कमी नजर आती है, देखने को मिलती है, उसका ठीक करना भी, उसकी इस्लाह करना भी हमारा आपका काम है। फरिश्तों ने आके काम खराब नहीं किया है, फरिश्ते आके ठीक नहीं करेंगे। हमने और हम जैसों ने ही मामला खराब किए हैं और हम ही और हम जैसे ही ठीक थे। और ठीक होने की पर तवज्जो हो जाए तो फिर ठीक होने में एक लम्हा लगेगा, ठीक होने में देर नहीं लगेगी, तवज्जो में देर हो रही है बस। और इस मेंबर का एक काम यह है, इस फर्श अज़ा का एक काम यह है कि तवज्जो दिलाते हैं। मैं असली बात ये कर रहा था कि खुद ब खुद कुछ चीजों का हम पर असर है कि रोना, जी रोने के लिए हम पैदा नहीं हुए। ये क्या बात हुई कि घंटे तक रुलाते रहे? जरा महसूस करें कि इसकी तासीर क्या है इस रोने की। इसकी एक तासीर है जिसकी कद्र करने की जरूरत है। पहले तो इन बच्चों जवानों से कहूंगा कि आप तासीर पर तवज्जो कर लें तो फिर आपको रोने की फजीलत समझ में आ जाएगी। फिर आप ये सवाल ही नहीं उठाएंगे, बेकार सी बात नहीं करेंगे कि रोने के लिए हम पैदा नहीं हुए, क्यों रुलाया जा रहा था, कि इतने घंटे तक हमें रुलाया गया, क्यों रुलाया गया था? तो कोई काम की बात नहीं था, जी कोई काम की बात नहीं, घंटे रुलाया गया, अफसोस की बात है। यानी जो घंटे तक रुलाया गया तो उसे काम ही नहीं समझ रहे। हमें गौर करने की जरूरत है कि इस रोने से तासीर क्या है। इस रोने से जो तासीर है ना, वो तासीर है जो अल्लाह रोजे से चाहता है, नमाज से चाहता है, जो अल्लाह हज से चाहता है, जो अल्लाह ज़कात से चाहता है, जो अल्लाह खुम्स से चाहता है, जो जिहाद से चाहता है, जो अल्लाह अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से चाहता है। जितने उसूल फुरूए दीन हैं उन सब की जो तासीर है वो तासीर रोने में भी। मसलन किसकी नमाज ज्यादा अच्छी है? जिसका खुशू खुशू हो। किसका हज ज्यादा अच्छा है? जिसका दिल मुड़ा हुआ हो, झुका हुआ हो, खाजे हो। कौन रोजेदार ज्यादा काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में? जो जिस दिल की कैफियत उसकी रोजे की हो। आप साथ जिहाद में भी जो मैदान में उतरा है माल गनीमत लूटने के लिए, वो भी मुजाहिद नजर आ रहा है। फिर कौन सा मुजाहिद है जो बड़ा मुजाहिद है? मुजाहिद वो है कि जो जिहाद करने गया है अल्लाह की खातिर। और अल्लाह की खातिर जिहाद करने का मतलब ये जो दिल से काम करने के हो, सच्चाई के साथ काम करने के हो। इन तमाम इबादत का फलसफा दिल की आमादगी है। इन तमाम इबादत का फलसफा खुजू और खुशू का बढ़ जाना है। अजीज़ान गिरामी, गिरिया हमें उस दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है जहां बस हमारे ज़हनों को तैयार कर देता है। हमें कुछ देर के लिए करबला ले जाता है। जब हम मसाइब पढ़ते हैं, मसाइब सुनते हैं तो इतनी देर तक ऐसा लगता है जैसे उस मंजर को देख रहे हो। हम रोजाना बल्कि दिन में कई बार करबला जाते हैं। एक साहब ने एक टीवी चैनल पे कहा सिर्फ करबला सिर्फ इश्क मुहर्रम में ही होता है आपको। हमने कहा नहीं, आपने हमें शायद देखा नहीं है। हमारा तो कोई अजीज बचा है तो स्वयं पर भी हुसैन को याद करते हैं। दिल नर हो जाएगा, वो अच्छा शौहर भी होगा, अच्छी ज़ौजा भी होगी, अच्छा बेटा भी होगा, अच्छी बेटी भी होगी, अच्छा पड़ोसी भी होगा, अच्छा बॉस भी होगा, अच्छा मातहत भी होगा, अच्छा मालिक भी होगा, अच्छा नौकर भी होगा। सारा मसला ही एहसासात का है। आप सारी तालीमात कुरानी और तमाम इस्लामी पैगामात को उठा के देखें, सिर्फ और सिर्फ सबकी रूह यह है कि एहसास ही जाता है। हम सबको बाएहसास बनाना चाहता है अल्लाह, और बाएहसास बनाने का एक बेहतरीन जरिया है गिरिया। जो रोने वाले लोग हैं ना, वो किसी को रुलाते नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाइए आप,
حسین پہ رونے والوں کی تصویر ہی کچھ اور ہے. جی میں ایک ایئرپورٹ پر اترا, مجھ سے ایک ساتھ پوچھنے لگے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی مسلم اسکالرس ایسا پہنتے ہیں جیسا میں پہنے ہوں. انگریز تھے, کہنے لگے مسلم اسکالرس میں یہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں, اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. آپ یقین جانیے وہ انگریز تھے, آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کی اطاعت جو لوگ کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں, گلا نہیں کاٹتے کسی کا, جا کے پھٹتے نہیں. جیسی مضبوط قوم حسین کے عزاداروں کی ہے, ایسی مضبوط قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم کئی بار تو مکمل مٹائے گئے تاریخ کے اندر, مکمل ختم کیا گیا ہے, اور پھر دوبارہ سے ایسے زندہ ہوتے ہیں جیسے ہم کہیں گئے نہیں. یہی متوکل جب اس نے چن کر شیعہ ختم کروا دیے تو اس کے جنرلوں نے آ کر, اس کے فوجیوں نے, اس کے سپاہیوں نے, افسروں نے آ کے کہا جی ہم نے سارے شیعہ مار دیے. اس نے کہا نہیں, ان کے امام جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچائیں گے. ان کے امام اپنے چاہنے والوں کو بچانا جانتے ہیں. کہا نہیں حضور ہم نے سب مار دیے. کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب شیعہ پر جائیں. کہنے لگے پھر کیا کریں, آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کہنے لگے بھرے بازار میں چلتے رستے پر, اب جملہ دیکھیے اس کا, ہے دشمن کا مگر جملہ ہمیں ہماری قدر پہچاننے کے لیے مددگار ہے. کہنے لگا چلتے بازار, بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو, جو بھی بچانے نکلے گا وہ شیعہ ہوگا. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے, سب سے زیادہ شیعہ حمایت کرتے ہیں. ایک گھر بھی شیعوں کا, ایک گھر نہیں ہے تو مسجد ہماری کہاں ہوگی, امام بارگاہ کہاں ہوگا. پوری دنیا کے شیعہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. لبنان, افغانستان, کشمیر, بحرین, مثال جہاں ظلم ہوتا ہے آواز اگر کوئی اٹھاتا ہے تو شیعہ ہوتا ہے. کی پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں سواد اعظم تو کھڑی نہیں ہوتی. میں بڑے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مجھ سے زیادہ شاید ہی پاکستان میں 4-5 ہی لوگوں کے جو طالب مسلمین پر کام کرتے ہیں, میں ان میں سے الحمدللہ ایک ہوں. اس لیے میرے منہ سے آپ سن لیجیے یہ بات, اکثریت جن میرے عزیزوں کی, بھائیوں کی, ہماری جان ہے یہ, مگر امت کے مسائل کے اندر اگر کوئی آگے نظر آتا ہے تو وہ شیعہ نظر آتا ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ 1400 سال پہلے اسلام کو بچانے کے لیے ایک بی بی نکلی جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. کوفے کے بازار سے, کوفے کے دربار میں, شام کے دربار میں اسلام کو بچا کر آ گئی. اور آج 1400 سال کے بعد بھی پورا عالم اسلام کا جو بارڈر ہے نا, اگر وہ محاذ ٹوٹ جائے تو پورا عراق, آدھا ایران تک اسرائیل کا ہو جائے گا. نقشہ دیا ہوا ہے انہوں نے, تو نہیں بات نہیں کرتا. اسرائیل نے, صہیونیوں نے اپنا جو نقشہ دیا ہے کہ ہم یہاں تک اسرائیل بنانا ہے, پورا عراق اس میں شامل ہے, شام پورا شامل ہے, بحرین, قطر, سعودی عرب, یہ سب اس میں شامل ہے, اور ایران کا شوش تک کا علاقہ, حضرت دانیال کے مزار تک کا علاقہ, آدھا ایران اس میں شامل ہے. یعنی پورا عرب وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, جہاں جہاں نبیوں کے آثار ہیں وہ ہمارے ہیں, ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بارڈر میں سے جناب زینب ہٹ جائیں, آج بھی شام میں جناب زینب پوری دنیا کا اسلام و اسلامی دنیا کو آج بھی علی کی بیٹی بچا رہی ہے. غلطی کی بہت بڑی انہوں نے بی بی کے امت کے اوپر میزائل مارا 4 سال پہلے, پوری دنیا اتر آئی اس کے اندر بی بی کی حفاظت, بی بی کے مزار کی حفاظت. اور آج وہاں کا عیسائی, میں بھی 10 دن پہلے وہاں تھا, آج وہاں کا عیسائی, وہاں کا یہودی, وہاں کا سنی, وہاں کا شیعہ, وہاں کا شہری, اور بہت سارے مذاہب ہیں وہاں پر, 10 ادیان ہیں, وہ سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اگر شام کو کوئی بچا رہا ہے تو وہ جناب زینب بچا رہے ہیں. بلکہ مجھ سے وہاں کی ایک رسمی شخصیت نے کہا, یعنی آفیشل ایک شخصیت نے مجھ سے کہا کہ جیسے آپ کے یہاں کراچی والوں کے یہاں مشہور ہے نا کہ سمندری طوفان آتے ہیں, حضرت عبداللہ شاہ غازی بچاتے ہیں, ایسے ہی پورے شام کو اگر کوئی بچاتا ہے تو وہ جناب زینب بچاتے ہیں. اور وہ جناب زینب
बीबी उस बॉर्डर के ऊपर और फिर उसका उस जगह की हिफाजत पूरे आलम इस्लाम मौजूदा इस्लामी दुनिया की हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो भी रही हैं। ऐसा एक मोटी सी कमजोरी हमारे अंदर थी कि हम आपस में उलझनों का शिकार थे, बात जगह भी हैं, मगर पहले की निस्बत मामला बेहतर हो गए। जैसे जैसे हकाइक खुलते चले जाएंगे ऐसे ऐसे रवैये बदलते चले जाएंगे। वैसे भी मजलिसों का एक फलसफा हकाइक को रोशन करना है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम उठ गए। मैं सोचने लगा मूजी ये हमला करेगा। अभी खड़ा हुआ सोच रहा था कि कुछ लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए, देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, सांप से डरते हैं। अब मैंने सोचा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत। बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं। तो खड़ा सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आया, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जैसे ही मुझे मालूम है प्लास्टिक का सांप है, मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ नहीं समझ गया। मालूम ये हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। जुमले की अगर कद्र करें तो जुमला कहो। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी हुसैन उसकी हकीकत को जानते हैं। तमीदी मजलिस है, मुझे कुछ इसी मजमून में रहने दीजिए। कद्र जब तक मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आप तो मुझसे ज्यादा कद्रशनास हैं, जब तक हमें कद्र नहीं होगी इसलिए मौला ने हमें दी है। कहीं से होता हुआ था, हिंदुओं के बारे में कहते हैं, तो मैंने अपने पोते का नाम अली आनंद रख दिया है। तो भाई मोहब्बत बांटने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ? प्यार की बात करो, मोहब्बत से बात करो। अगर मोहब्बत से बात करेंगे तो अली घरों में पहुंच जाएंगे। और जिस पोते का नाम अली आनंद रखा है तो उसका बेटा कोई हुसैन भी हो जाएगा। इस साल इन लोगों ने कहा कि हम खलीफतु बिला फसल अजानों से बंद करवाएंगे, हम अली वलील्लाह की अजानें बंद करवाएंगे। दुश्मन बेवकूफ है, दुश्मन बेवकूफ है, इस पर मुझे खुशी नहीं है। दुश्मन को होशियार होना चाहिए तब मजा आएगा। बेवकूफ दुश्मनों के साथ खेलने का क्या मजा है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। दुश्मन बेवकूफ है, मगर उसकी बेवकूफी का फायदा हो रहा है मजबूरी तौर पर। उसने इस साल कहा हम अजानें बंद करवाएंगे, सबसे ज्यादा इस ज्यादा तो इसी साल नहीं, पिछले दिनों में लोग खुशी हो रहे तो और किसी को हम रोक नहीं पा रहे। हम क्यों रोकेंगे भाई? किसी को चाहता है मौला के खेमे में आ जाए, मौला की नौकरी में आ जाए, दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है। वैसे भी हम मस्जिदों में मजलिस नहीं करते, हम इमाम बारगाह अलहदा बनाते हैं। हम दूसरों से ज्यादा खर्चा करते हैं, हम दूसरों से ज्यादा खर्चा करते हैं इसलिए कि मस्जिदों में हिंदू नहीं आ सकता, यहूदी नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता, मगर इमाम बारगाह हुसैन का खेमा है, हर आने वाले मुल्क के लिए खुला हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत सहमत दी। फलसफा अज़ा इन मजलिसों की कद्र। दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी बनाया, उससे ज्यादा आप घूमने वाले लोग बैठे हुए हैं दुनिया में जाने वाले। मैं ऑक्सफोर्ड भी गया हूँ, कैम्ब्रिज भी देख कर आया हूँ। दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी बताए जिसमें ऐसी क्लास रखती हो जैसे इमाम हुसैन के मदरसे में लगती है। इमाम हुसैन के मदरसे में जो क्लास लगती है दुनिया की किसी महंगी यूनिवर्सिटी में भी लगती है। जी, कितने महंगी फीसें देने के बाद भी वहाँ ये रौनक नहीं होती जो यहाँ होती है। और यहाँ आने वाले का न सिर्फ यहाँ आने वाले को सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, खुद ब खुद एक तरबियत भी हो रही है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना, सबने बाहर जूतियां उतारी है, फिर इमाम बारगाह में आए। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। अब अपनी दुनिया छोड़ कर पढ़ेंगे मौला अली।
ایسی کلاس کہیں اور بتائیے. دھکا لگ رہا ہے, کھوا جو ہے وہ چل رہا ہے, اٹھا ٹوٹ رہا ہے, اس کے بعد بھی شوق سے پھر کل پھر آئیں گے, بار بار آئیں گے مجلس میں. یہ کیفیت, یہ روحانیت, اس کے پیچھے محنت ہے. کوئی خبر کرے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے مجلس میں لے جاتی تھی, دنیا میں آنے سے پہلے حسین کے نام سے آشنا تھے. لہذا ہم پیدائشی شیعہ اور پیدائشی حسینی نہیں ہیں, ہم پیدا ہونے اور یہ ہم سے چھٹے گا بھی. سوا لاکھ نعرے حیدری. مزید بڑھے گا کام, مزید بڑھ رہا ہے کام. امام بارگاہ پہلے جب بنے تھے 100 سال 200 سال پہلے تو بہت بڑے بنے تھے. اب یہ امام بارگاہ چھوٹے ہوئے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے ہیں, عزاداروں میں اضافہ ہوا. یہ 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پر میرے ایک بھائی رہتے ہیں جو بہت اچھے کلپ ڈالتے ہیں, بڑی اچھی پھکیاں دیتے ہیں. وہ پچھلے دنوں کہتے ہیں کہ شیعہ قوم پڑھے گی نہیں, صرف خاندانی شیعہ ہی باقی رہیں گے, اس لیے کہ ان کے معقول باتیں نہیں ہو رہی. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہیں دن کی روشنی میں سورج نظر نہیں آ رہا. اپنے بڑوں سے پوچھ لو کہ مجمع کتنا ہوتا تھا پہلے اور اب کتنا ہوتا ہے. 50 سال پہلے لندن میں تو کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا میں تو کوئی امام بارگاہ نہیں تھا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہے تھے, پاکستان میں ہمارے بڑے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے پاکستان میں شیعوں کو اتنا مارا کہ یہ پوری دنیا میں پھیل گئے, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. روزانہ لوگ دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں, روزانہ لوگ اہل بیت کے دروازے پر آ رہے ہیں. میں فرقواریت کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی سنی سے زیادہ بڑا سنی میں خود ہوں. میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں, اس میں کیا پریشانی ہے. مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں جو اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے, اگر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شیعہ ہو تو میں سب سے بڑا شیعہ میں ہوں. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے, ہم سب سنی ہے بھائی. صلوات پڑھیں ذرا محمد. جی آپ اپنے اسے موچی دروازے سے جایا جائے کریں, کوئی پوچھے کون ہو, بہت سنی ہوں. میں سنی ہوں اور خاندانی شیعہ ہوں. کہے گا یہ تضاد ہے, وہ آپ کہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے, ہم سارے شیعہ سنی ہیں, تم سنی بھی شیعہ ہو جاؤ. یہ خامخواہ کی بھی جھگڑا نہیں ہے. یہ سنی شیعہ کی بنیاد پر قطر میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, عمان میں, بحرین میں اور ابوظہبی اور دبئی میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, سعودی عرب میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. سنی شیعہ انہوں نے اپنے ملک تو خوب ایسے بچائے ہوئے ہیں, کوئی ایک قتل نہیں ہوتا سنی شیعہ کی بنیاد پر, اور سارے جھگڑے پاکستان میں, ساری پریکٹسیں پاکستان میں ہوتی ہیں. اکھاڑا بنایا ہوا ہے پوری دنیا کے ملکوں نے, پاکستان میں اکھاڑا بنا ہوا ہے, یہاں کھیلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ. وہ کس کی مسجد ہے, وہ دیوبندی ہوتی ہے. اچھا یہ والی بریلوی, اور یہ والی سلفی ہوتی, اور یہ والی شیعہ ہوتی. اللہ کی کون سی؟ اللہ نہیں مل رہا. اچھا آپ کا بھی حال بہت اچھا نہیں ہے. وہ امام بارگاہ کس کا ہے, کشمیریوں کا. وہ کس کا ہے, وہ پٹنہ. تو امام حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہا ہے, مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا. سارے کھیل یہی ہو رہے ہیں, اور جن ممالک نے یہ کھیل رچائے ہوئے ان کے خود امان, کوئی وہاں پر قتل نہیں ہے, کوئی وہاں پر جھگڑے نہیں ہیں. یہ بات یہاں کے سنی کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ بات یہاں کے شیعہ کو بھی سمجھنا چاہیے. اس خطے کا ایک حسن ہے, آپ مجھ سے خفا نہیں ہے نا؟ نہیں ماشاءاللہ زبردست. اس خطے کا ایک حسن ہے, یہاں اہل بیت کی محبت ثقافت کا حصہ ہے. اہل بیت کی محبت ثقافت کا حصہ ہے. 8 محرم کو علم حضرت عباس پہ دھاگا باندھنے کے لیے ایک سنی بھی آتا ہے. حضرت علی اصغر کے چولہے سے دھاگا باندھنے کے لیے ایک ہندو بھی آتا ہے. تو اس نے تو دروازے پہ کلمہ پڑھ کے نہیں سنایا آپ نے. یہ اہل بیت سے وابستگی, اہل بیت سے محبت,
سندھ میں تو سب سے بڑی گالی ہے مروان. ہاں جب ایک سندھی دوسرے سندھی سے غصے میں گالی دیتا ہے تو کہتا ہے تو مروان ہے. میں نے تو سندھیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ہندو تھے. کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا جی ہمارا فلاں مسئلہ. تو یہ تم نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے اس کو گالی دی ہے. کیا کہا ہے تم نے؟ کہا میں نے مروان کہا. میں نے کہا مروان کون ہے؟ کہنے گالی ہے. اگر اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے یہ جو کیفیت ہے نا یہ خطے کا حسن ہے اور اس حسن کو محفوظ رکھنا ہے. کتنے ہی میں گھر جانتا ہوں اہل سنت کے جن کے عالم لگے ہوئے جن کے اسد الجنہ کا جلوس نکلتا ہے اسی ملک میں. کہیں اور کی بات نہیں کر رہا. ہندوستان میں تو ہے اسی طرح کا مزاج. یہاں اسی ملک کے اندر کتنے ہی سنی ہیں جن کے گھر سے ذوالجنہ کا جلوس نکلتا ہے, علم کا جھولے کا جلوس نکلتا ہے. وہ سنی ہے, وہ خاندانی سنی ہے, خاندان کی نماز پڑھتے ہیں, نکاح ان کا اہل سنت تعلیم پڑھاتے ہیں, جنازہ ان کا اہل سنت تعلیم پڑھاتے ہیں. وہ خود کو کہتے بھی ہم سنی ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں, نیاز کرتے ہیں. اس ثقافت کو بچانے کی ضرورت ہے اور اس ثقافت کو بچائیں گے صرف اور صرف محبت کے ذریعے سے. کوئی شیعہ نہیں ہے اگر کوئی سنی سے نفرت کرے. وہ شیعت کی روح سے آشنا نہیں ہے سنی سے نفرت کرنے والے. سنی سے میں پیار کرنا ہے. بہت دیر ہو گئی مجھے باتیں کرتے ہوئے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں, نجف میں, مشہد میں لاکھوں شیعوں کے درمیان 20-50-100 در دائیں بائیں کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. ایک اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے. واہ واہ. اور جرت مند لوگوں سے تو ویسے ہی ہمیں پیار ہونا چاہیے. دوسرا, وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. اگر میرے بچوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں ناراض نہ ہونا, ایک جملہ برداشت کر لینا. جتنا وہ سنی مجھے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. واہ 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 واہ. ہمارے افسران, واہ 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 واہ. ہمارے سیکریٹریز, ہمارے وزراء, ہمارے سفراء جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. جب چاہتے ہیں وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و کیا کہنے. میری مجلس میں تو یہی ہوگا بھائی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و محمد والے. پیر سنو گیا. برائے خوشنودی ایک محمد والے توجہ کر لیا آپ نے؟ بسم اللہ بسم اللہ. ایک اور صلوات دیا کریں. اس سے بہتر صلوات دیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج اپنی مجلس میں جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا. عزاداری کا فلسفہ, مجالس کا مقصد اور اس کے اثرات, اس کے نتائج, یہ جوڑنے کی جگہ ہے, یہ توڑنے کی جگہ ہے. یہاں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے. سنی تو ہماری جان ہے, ہندو اور عیسائیوں کو بھی کوئی نہیں روکے گا. عقیدتوں کا مسئلہ ہے. البتہ شیعہ میزبان ضرور ہے. یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے. یہاں سے سالم تشیع بیان ہوگی مگر محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. اور جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں نتیجے بھی ہمیں خوب ملتے ہیں. یہ قصہ رکنے والا نہیں ہے, اس کا وعدہ اللہ کا ہے. یہ ابھی کاروان اور بڑھے گا. میرا جملہ پھر تکراری ہے. مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کٹھے کھلا میں ڈال کے ڈنڈا چٹیا گندا پہن کے گلی کوچوں اور بازاروں میں آواز لگاتا ہے آج نہیں کل صبر یعنی کہے گا. واہ واہ. اور یہ ہونے جا رہا ہے. سب اس دروازے پر آئیں گے.
سب کو مولا علی کی محبت سے سرشار ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ دوزخ میں جانے والے پسند نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ ویسے ہی اللہ نے جنت کے زیادہ دروازے رکھے ہیں، دوزخ کے کم دروازے رکھے ہیں، وہ جنت میں زیادہ بھیجنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں کی تعداد بڑھے گی تو اتنی بڑی جنت میں لوگ جائیں گے نا، اتنی بڑی جنت ہے، لوگ ابھی کم ہیں، انہیں اضافہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھے گا اور ہم اور آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، ہم رہیں گے نہیں مگر یہ کاروان جاری رہے گا، ہم نہیں تھے مگر یہ کاروان پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، ہماری نسلیں کریں گی، کیا معلوم کیا لکھا ہے، اور امام کی آمد کی خوشبو بھی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ فکر کے آثار مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ امام آئیں گے تو امام کی امانت ان کے حوالے کریں گے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی تھی، اور وہ اس ذکر کی سالمیت ہے، اس ذکر کی حفاظت ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ اور عزیزو بس اس کو اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ ہر سال سے زیادہ بہتر کرنا ہے، کمی نہیں ہونی ہے، بڑھاوا ہونا ہے، بہتری آنی ہے، انتظام بہتر ہونا ہے، توجہ بہتر ہونی ہے۔ کیا معلوم کہ آئندہ سالوں میں ہمارے لیے وقت نہ رہے تو ہر مجلس کو، ہر ذکر اہل بیت کو اپنے لیے آخری سمجھ انجام کیا جائے۔ نہیں رہے ہمارے بڑے صاحب، میں 2-3 سال آتا رہا، یا 3-4 سال کا گیا پایا، تو کتنے اہتمام سے، کتنے توجہ کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے رہے، اس سے پہلے ان کے بڑے کرتے رہے، اور یہ پورا سلسلہ ہے، آئندہ بچے کریں گے، ان کے بھائی کریں گے، عزیز کریں گے، آپ سب ہم سب مل کر کریں گے، ان کے اہلیہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے خانوادے کے لوگ ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ایک اسیر امام کی مصیبت کی طرف، اس گھرانے کا مصیبتوں کا عنوان بھی بڑا مختلف ہے، یہاں اسیر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، یہاں اسیر امام زین العابدین بھی تھے، یہاں اسیر رہنے والوں میں اللہ اکبر کوئی ایک امام بتائیں جو اسیر نہ رہا ہو، یا شہید ہوا، یا اسیر ہوئے، یا ان کے بچے اسیر ہوئے، یا ان کی بیٹیاں اسیر ہوئی، اسارت، اور وہ بھی ایسی اسارتیں۔ 14 سال قید، کہتا ہوں کہ صاحب عزت کو 1 سال بھی اگر جیل میں رکھا اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، اور پیچھے آئیے 1 مہینہ، 1 دن اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس گھر کی اسارت کی تاریخ تو بڑی عجیب ہے، یہاں 4 سالہ بچی بھی اسیر ہے، یہاں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ بھی اسیر ہے، یہاں امام حسین کی زوجہ جناب ام لیلہ بھی اسیر ہے، علی اصغر کی ماں جناب رباب بھی اسیر ہے۔ کون کون اسیر ہے؟ ایک سفید بالوں والی بی بی فضہ بھی اسیر ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، عزت دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے گھر کی خواتین کے قریب کوئی اجنبی آ جائے اور وہ ان سے تلخ اور تند لہجے میں بات کر رہا ہو، ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ سلام ہو امام سجاد پر، سلام ہو امام زین العابدین پر۔ 11 محرم کو دیکھ رہے ہیں کہ پھوپھیوں کو رسیاں باندھی جا رہی ہیں، ماں کو رسی باندھی جا رہی ہے، وہ 4 سالہ بچی جو سب سے زیادہ پیاری ہے امام حسین کو، گلے کا تعویذ ہے حسین ابن علی، بغیر سکینہ کے حسین کو گھر میں لطف نہیں آتا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔
اسیر کی بات کروں؟ ایک اسیر امام کی شہادت کی مجالس ہے، کس اسیر پر مجلس آج مکمل کی جائے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ چلیے، میں بھی تازہ ابھی کچھ دن پہلے ہو کر آیا ہوں، میرا ذہن ابھی وہاں سے ہٹ نہیں رہا۔ وہ ایک اسیر بی بی جس کی چھوٹی سی خبر ہے، اسیر بھی ایسی ہے کہ سب رہا ہو کر مدینے چلے گئے، مگر وہ آج بھی زندہ شان میں ہے۔ وہ 4 سالہ حسین کی بیٹی سکینہ، اس سال تو پاکستان ایئر لائن نے ہمیں دمشق اتارا، فلائٹیں جاری ہیں، پی آئی اے نے فلائٹیں شروع کی ہیں۔ 2 سال پہلے جب میں گیا تو ہم بیروت میں اترے اور وہاں بادابک سے ہوتے ہوئے لبنان کے بارڈر سے شام میں داخل ہوئے۔ تو بادابک جب پہنچے تو میرے لیے عجیب کیفیت تھی کہ ایک شخص نے آ کے کہا، بادابک میں حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں، زیارت کے لیے ہم نے معلومات لی تو مصدقہ 2 مزار ہیں وہاں۔ ہم مزار پر گئے، ایک بی بی کی عمر 12 سال تھی اور ایک بی بی کی عمر 18 سال تھی۔ امام حسین کی 2 بیٹیاں، دونوں کے بڑے مزار بن رہے ہیں، تعمیرات ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ان کی شہادت کیسی ہوئی تو بتایا گیا کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ جب تو ان ماؤں سے پوچھیں جو اپنا دل وہیں چھوڑ کر آتے تھے۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا یہ جناب زینب کے لیے بڑی مصیبت، بڑا امتحان، بڑی آزمائش تھی۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکرا رہی ہے، اندر جاتی ہے، چوب لگتی ہے اسے، پیچھے ہٹتی ہے، دوسری طرف سے جاتی ہے، پھر وہ ٹکرا کر واپس ہٹتی ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں یہ سمجھا، یزیدی سپاہی ہے، کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے آگے نظر نہیں آ رہا کہ جہاں جا رہی ہے وہ آگ چل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا آیا، میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے؟ تو وہ مڑ کر مجھ سے کہنے لگی، یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے، اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ علی کی بیٹی زینب جلتے ہوئے خیمے میں اندر گئی اور اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لائی۔ رو رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میرا سوال ہے رونے والوں سے، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا؟ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، جناب رباب کو لا کر بٹھاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ہم سب چلیں گے اماں کو لینے کے لیے۔ آگے آگے امام سجاد تھے، پیچھے پیچھے بیویاں تھیں۔ جیسے ہی زندان شام میں قدم رکھتا نا، سنیں گے، رو رہے ہیں نا آپ، کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور بار بار کہہ رہی ہیں، سکینہ اٹھو، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، سکینہ قافلہ مدینے واپس جا رہا ہے۔ جناب زینب کی آواز آئی، بھابی قافلہ تیار ہے۔ فرمان لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ آوازوں کو آزاد کریں گے اگر رونا چاہ رہے ہیں۔ میں 2 منزلیں اور لوں گا۔ جب آپ ایسے بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ کیسے اٹھا کر لائے ہیں جناب رباب کو؟ جناب رباب مڑ مڑ کر بچی کی قبر دیکھتی رہی۔ محفل میں بٹھایا گیا، قافلہ چلنے لگا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ اونٹوں کے اطراف میں، محملوں کے اطراف میں شام کے دیہات کی عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور وہ ایک بات کہہ رہی ہیں، الوداع یا زینب، نوحہ بلند کر۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب رباب کو بھی تسلی دینا چاہتی ہیں، محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا، اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو۔ شام کی عورتوں نے کبھی بھی ہو گیا، مجلس ہو گئی، عزادارو ایک منزل اور آ جائیے آگے۔
یہ بی بی جسے زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے نا، اس بی بی کا جناب رباب پہ بڑا اثر تھا، جناب سکینہ کا جناب زینب پر بہت اثر تھا۔ میرا تو دل کہتا ہے، میری کیفیت کہتی ہے کہ جناب زینب شام میں جو دوبارہ آئی ہے نا، اس کا ایک سبب خود سکینہ تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بچوں کی حفاظت کروں گی، میں حسین کی بچی کو شام میں کھو کر آ گئی، میں سکینہ کو بچا نہ سکی تو اب میں سکینہ کے ساتھ رہوں گی۔ جو شام دوبارہ بی بی گئی ہے، ایک طویل داستان ہے، تاریخ ہے کہ کیوں گئی اور کیسے گئی، کب گئی، مگر ایک سبب بی بی سکینہ کی خبر پہ جناب زینب کا جانا اس وجہ سے بھی تھا۔ بس آخری منظر دیکھ لیجئے کہ جب جابر ابن عبداللہ الانصاری پہلا زائر قبر حسین، امام حسین کی قبر پہ بیٹھے امام سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے غلام عطیہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فاصلے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، اللہ کا ایسا رہا تھا کہ جیسے حسین کا جواب آ رہا ہے، یعنی ایسے گفتگو کر رہے تھے جابر جیسے جواب بھی آ رہا ہو۔ وہی کلام تھے کہ اچانک ہڑبڑا کر بے چینی کے ساتھ کھڑے ہوئے، نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو آوازیں لگانے لگے، عطیہ آپ قریب آؤ۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا، مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو ذرا اس سمت سے کوئی آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو۔ جابر ذرا اٹھ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ پوچھا دیکھو اس جانب سے کوئی آ رہا ہے، کہا مولا کچھ کالے علم آتے نظر آ رہے ہیں، کہا مجھے سہارا دو، مجھے دور لے جاؤ، یہ حسین کی بہن زینب آ رہی ہے۔ عزاداروں، جناب زینب نے قبر حسین کو دور سے دیکھا، خود کو سواری سے گرا دیا اور یہ کہتی بھی آگے بڑھ رہی تھی حسین زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو شام میں کھو کر آ گئی، تمہاری کمائی کی حفاظت رکھ